قریشی دامت برکاتہم القدسیہ نے بندہ ناچیز کو یہاں پر حاضری کا حکم دیا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے والوں میں رکھے۔ تقریر کی نیت سے نہیں، صرف چند باتیں اپنی بخشش کی نیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ یہ ذکر کی طرف توجہ۔ میلاد ہے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا بیان، اور یہ ازل سے ہو رہا ہے اور ابد تک ہوتا رہے گا۔ اگر یہ جملے ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں تو سوال ختم ہو جائیں گے۔ میلاد حضور کے اوصاف کا نام ہے، اور اس میں صبح کے پر نور ماحول میں آپ آئے، تلاوت ہوئی، نعت شریف ہوئی، بیان ہو رہا ہے، حضور کی باتیں ہو رہی ہیں، یہی میلاد ہے۔ اور اس کو رب بلند کر رہا ہے، اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ آپ اس پارک میں بیٹھ کر حضور کا میلاد سن رہے ہیں، بیان ہو رہا ہے۔ میں نے یورپ کی ٹھنڈی ہواؤں میں یوں بھی منظر دیکھا، برف برس رہی ہوتی ہے اور دیوانے حضور کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ دن بدن زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ آپ تو صاحب ثروت لوگ ہیں، راوی کے کنارے پہ چلے جائیں، جھگیوں والے بیٹھے ہیں، وہ بھی اپنے گھر والوں سے 50 روپیہ میلاد شریف میں زیادہ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے بھی ایک بلب روشن کر۔ اس خوشی میں صرف اور صرف ابلیس کو تکلیف ہوئی ہے۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ جب حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس نے مٹی اپنے سر پر رکھی اور پیٹا اور رویا، چیخیں ماری۔ اس سے کسی نے پوچھا، اسی کی فیملی کا کوئی تھا، کہنے لگا کیوں رو رہے ہو، چیخیں کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میرا پلین سارا دھرم برم ہو گیا، منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں سب کو جہنم میں لے کر جاؤں گا، اب نبی وہ آئے ایک سجدہ کریں گے، ساری امت جنت میں چلی جائے گی۔ کوئی مقام ایسا نہیں ہے جی۔ یہ ورفعنا لک ذکرک کا معنی یہ ہے، فرمایا محبوب جہاں جہاں مجھے پکارا جائے گا وہاں آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ اذان ہو، نماز ہو، درود ہو، سلام ہو، کلمہ ہو، اور دنیا کی کوئی آپ عبادت جس کو عبادت کہا جاتا ہے، آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا ذکر کرتا ہے، ساتھ ہی اپنے محبوب کا ذکر بھی کرتا ہے۔ صرف ایک مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب کا ذکر نہیں ہوتا، اور وہ ہے بڑی عید کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں یا جانور کو ذبح کرتے ہیں تو صرف یہ جملے کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ وہاں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جاتا۔ حضور پر نور نے خود اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ وعدہ تو یہ ہے کہ جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں میرا بھی ہوگا، لیکن جب چھری چلتی ہے، جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو صرف تیرا نام لیا جاتا ہے، میرا نام نہیں ہوتا۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا محبوب آپ ہیں رحمت للعالمین، آپ رحمت کائنات ہیں، اور میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی جہاں آپ کا نام آئے وہاں خون کے چھینٹے ہوں۔ اس لیے میں نے وہاں پر آپ کا نام الگ کر۔ نعرہ رسالت۔ اور یہ جیسے ابھی رقیب محتشم فرما رہے تھے کہ زور لگا کے نعرہ لگائیں، مدینہ منورہ میں کتاب ہے، مدینہ شریف کی لائبریری میں
سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد، جنہوں نے لکھی ہے ان کا نام ہے امام ابو یوسف صالحی شامی. یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی لائبریری میں بھی یہ کتاب ہے، ہمارے ہاں یہاں پر بھی ہے، سنگی اگر دیکھنا چاہے. اصل میں یہ باتیں دیکھنے سے تعلق رکھتی نہیں، یہ تو ماننے سے تعلق رکھتی. میں حیران ہوتا ہوں کبھی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ کے اس شعر پہ. اقبال کہتا ہے سونے تیریاں تو ہی جاندہ ہے، بلال حبشے سے چلے، سہیب روم سے چلے، سلمان فارس سے چلے، سب کچھ لے گئے، ابو لہب 55 سال دیکھتا رہا اور محروم رہا. بلکہ 2 صحابہ ایسے ہیں جن کا نام آپ گوگل پر لکھیں تو بھی ویکیپیڈیا میں ان کی ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی. نابینا ہے، حضرت عمیر ابن عدی اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم. ان سے کسی نے پوچھا یار آپ نے کیا دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے؟ تو یہ آگے سے رونے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھا تو دیکھنے والوں نے، ہماری تو آنکھیں نہیں تھی، ہم تو دیدار ہی نہ کر سکے. تو انہوں نے پوچھا پھر مسلک بدلنا بڑا اوکھا ہے، آپ مذہب بدل گئے، کلمہ پڑھ لیا، ہلکا بگوش اسلام ہو گئے. تو بڑے تاریخی اور سنہری جملے کہے. حضرت عمیر ابن عدی نے کہا کہ میں نے جب پہلی مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے ہاتھ ملایا تو مجھے غیب سے آواز آ رہی تھی جلدی کیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، کیونکہ اتنے نرم اور ملائم ہاتھ صرف رب کے حبیب کے ہی ہوتے ہیں، کسی اور کے نہیں. پرابلم ہی ساری یہ ہے کہ خوشبو نہیں ہے. باطنی طور پر کورونا ہوا ہے، باطنی طور پر زکام ہوا ہے. سمجھ آ جائے تو یہ یہاں پر ہمارے میانی شریف میں ایک واصف علی واصف نان برینڈڈ مولوی، جبہ و دستار نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، مگر یہ مزاج عشق رسول ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے. عشق کسی کی وراثت نہیں ہوتی اور عشق نسب دیکھ کر بھی نہیں آتا. اقبال خود کہتا ہے جلال عشق و مستی نے نوازی، جمال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی عرف راضی. علامہ فرماتے قیامت تک بھی جڑا بندہ تین حضور دی محبت وچ پھڑکدا ہویا نظر آئے، سمجھ لیں کہ انہوں مولا علی دا لنگر نصیب ہویا ہے. کمال عشق و مستی ظرف حیدر، اس کو ظرف حیدر کی خوشبو ملی ہے. اور جو ادھر ادھر کہاں لکھا ہے کیوں کرتے ہو، جو ادھر ادھر کی باتیں کرے سمجھ لینا کہ یہاں یہ اپنے وقت کا ابو لہب ہے، ابو جہل ہے. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیس. اقبال کہتا ہے حضور کو چھوڑ کر بندہ جہنم میں تو جا سکتا ہے، خدا تک نہیں جا سکتا. حضور کو چھوڑ کر بندہ اور حضور کے علاوہ بندہ جہنم میں تو جا سکتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ تک نہیں جا سکتا. واصف علی واصف مرحوم کے پاس بڑے پاکیزہ فکر کے لوگ تھے. ڈاکٹر اشفاق صاحب، واصف علی واصف، بانو قدسیہ، قدرت اللہ شہاب، اچھی فکروں کے لوگ تھے. اس کے پاس ایک شخص چلا گیا اور کہنے لگا کہ میرا ایک مسئلہ اٹکا ہوا ہے تو آپ حل کریں. روحانی دنیا میں اچھا خاصا اثر اور رسوخ رکھتے تھے واصف علی واصف. وہ کہنے لگا میرا سوال یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، تو اس پر مجھے دلیل چاہیے. واصف نے جب یہ جملے سنے نا کہ اللہ کے محبوب زندہ ہیں تو واصف جھومنا شروع ہو. تو وہ سامنے والا چونکہ ملائی فکر کا تھا تو کہنے لگا میں سوال پوچھ رہے ہوں تین حال پہ رہے، میں سوال پوچھ رہے ہوں تین حال پہ رہے. واصف کہنے لگا چلیا مچھلی دے سامنے پانی دا ذکر کریں تے مچھلی کیوں نہیں پھڑک دی. میرے محبوب کا تم نے نام لے لیا، میرے سانول اور میرے آقا و مولا، تو میں تو اس نام کی وجہ سے میں اپنی جھوم رہا ہوں اور وجد میں ہوں. وہ کہنے لگا مجھے دلیل دو. تو واصف نے کہا کہ تمہیں تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں، تمہیں تو دعاؤں کی ضرورت ہے، تمہیں دعاؤں کی ضرورت ہے. کہنے لگا کیا مطلب؟ تو واصف علی واصف نے اپنی جولی اٹھا کر کہا خدا کرے کہ تمہیں حضرت پیر مہر علی شاہ کی آنکھ نصیب یا رسول اللہ، تمہیں پیر مہر علی شاہ کی آنکھ نصیب ہو جائے. پھر تم یہ نہیں کہو گے کہ دلیل لاؤ، پھر تم کہو گے اس صورت نو میں. ویسے بھی تکیا نہ ہوئے تو بندہ کہندا اس صورت نو.
تک لوے تو کہتا ہے اس صورت میں، دیکھا نہ ہو تو کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا، دیکھ لے کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا۔ یہ جبر و قہر نہیں۔ یہ علامہ نے جواب دیا کہ پارک ہوئے لاہور ہوئے اور لاہوری ہومن اور صبح 7 بجے کیویں آ کے بہ سکتے ہیں تے؟ اقبال کہتا اسی تانوں دستے ہیں کیویں آ سکتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ یہ گھر سے کوئی آپ کو پکڑ کر اور زبردستی نہیں لایا کہ نہیں آؤ گے تو FIR کٹ جائے گی، نہیں آؤ گے تو تھانے میں بھیج دیں گے، تو کیوں آگے صبح صبح؟ اقبال نے کہا یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے، کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ تو عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ کہاں لکھا ہوا ہے میلاد کرنا چاہیے، عشق یہ کہتا ہے ہماری قسمت میں لکھا ہوا کرنا چاہیے۔ عقل کہتی ہے کب سے ہو رہا ہے، عقل کہتی ہے کب سے ہو رہا ہے، عشق کہتا ہے جب کب بھی نہیں تھی تب بھی ہو رہا تھا۔ عقل کہتی ہے کب تک ہوتا رہے گا، عشق کہتا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ تو لیکن اصل میں اس کی وہ سوئی ادھر ہی کھڑی رہی، اور اس کا چونکہ کوا جو ہے وہ وائٹ کلر کا ہی تھا، وہ کہنے میں دلیل ہی لینی، میں چونکہ مسلم علمی کتابی ہوں، جہلم سے تعلق رکھتا ہوں، اور مجھے دلیل دو گے تو میں جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاؤں گا۔ واصف علی واصف رحمت اللہ تعالی علی نے پھر اس کو دلیل دی، اور ایسی دلیل دی کہ لاجواب کر دیا۔ واصف کہنے لگا چلو پھر لے لو دلیل۔ کہنے لگے کہ مجھے یہ بتاؤ اگر حضور زندہ نہیں ہے تو چلو ایک سوال کا تم بھی جواب دے دو، مجھ سے جو پوچھنے آئے ہو تو تم سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اگر حضور زندہ نہیں ہے تو رب صبح دوپہر شام درود کی بارشیں کس پہ نازل فرماتا ہے؟ بس اس کا جواب دے۔ بندہ بدل گیا تھا۔ علامہ کے پاس، علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میرا ایک سوال ہے۔ آپ نے فرمایا بتائیے۔ اس نے کہا کہ یہ کچھ عاشق دیوانے مستانے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں، تو اس پر مجھے دلیل چاہیے۔ اقبال مسکرا اٹھے، کہنے لگے دلیل تو تم نے دے دی ہے، دلیل تم نے خود دے دی ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے کیسے دی ہے، میں تو پوچھنے آیا ہوں۔ اقبال کہتا ہے چلیا حضور بھی کہنے تے پوچھنا ہے حاضر و ناظر ہے یا نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جڑے دل دے زیادہ نیڑے رہن انہوں حضور آنکھ دینے۔ اصل بات یہ ہے کہ محبوبوں کو مانا جاتا ہے، محبوب ہوتے ہی ماننے کے لیے۔ اور میں بات عرض کر رہا تھا، امام یوسف صالحی شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی سیرت کی یہ بڑی مستند کتاب ہے اور مقبول بارگاہ رسالت کتاب ہے۔ تو آپ یہ گوگل پہ بھی لکھیں گے حضرت ابو موسیٰ زرہونی، یہ بہت بڑے عاشق گزرے ہیں، تو ان کا سارا تفصیلی معاملات آ جائیں گے۔ تو یہ نعرے بڑے لگاتے تھے حضور کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ویسے مولوی تھے، لیکن ایک مقام آیا پڑھ پڑھ کے نا جی، جب پڑھائی کی بس ہو گئی پھر عشق کا آغاز ہو گیا، تو نعرے بڑے لگاتے تھے۔ ایک دن نعرے لگاتے لگاتے سو گئے اور مقدر جاگ گئے، اور حضور جانے جانا خواب میں تشریف لے آئے۔ مدینہ منورہ کی یہ لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے، میرے پاس بھی ہے یہاں پر۔ تو خواب میں جب رخ والدعا کا جلوہ نصیب ہوا تو ایک سوال عرض کیا انہوں نے بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ یہ تو بتائیں کہ یہ جو آپ کے دیوانے نعرے لگاتے ہیں میں بھی لگاتا ہوں، تو کبھی آپ نعرہ سن کر خوش بھی ہوئے؟ کبھی آپ نعرہ سن کر خوش بھی ہوئے؟ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے۔ صدقے جاؤں اعلیٰ حضرت پہ، حضور کی مسکراہٹ پر بھی سلام بھیج دیا۔ ہمارے لاہور کا ایک بہت بڑا پرانا پروفیسر گزرا ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، لوگ کہتے ہیں دل آزاری ہوتی ہے، اس نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی اور کہنے لگا کہ نبی کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں، اور ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ ہیں۔ تو جب آپ
کی محمد الرسول اللہ والی حیثیت ہوگی تو ہم ہر بات مانیں گے، اور جب محمد بن عبداللہ کی حیثیت ہوگی تو ہم ساری نہیں مانیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نبی صرف نبی ہوتا ہے، اس کی یہی حیثیت ہوتی ہے۔ فرمایا جب نبی پیشاب فرمانے کے لیے بھی جاتے ہیں تو نبی نبی ہی ہوتے ہیں۔ اور کمال کر دیا، آپ فرماتے ہیں ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، اور ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا نبی جب قضائے حاجت کے لیے جائیں تب بھی وہ نبی ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ زرہونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سرکار دو عالم علیہ السلام نے مسکرا کے پوچھا کہ میں جے پوچھدا ہے کہ حضور جی تسی نعرے سن کے خوش ہوندے ہو، تو میں نے ایک سوال دا جواب دے کہ تو نعرے لا کے خوش ہوندا ہے؟ تو عرض کہ حضور اسی تے بڑا ہی خوش ہوندے ہیں تاں ہی بار بار لانے ہیں۔ تو جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پتی پتی پھول پھول، یا رسول، یا رسول، لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلام مصطفیٰ معاشر میں یوں پہچانے جائیں گے، غلام مصطفیٰ معاشر میں یوں پہچانے جائیں گے کہ معاشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ، ماشاءاللہ میلاد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، مرحبا بندری کی آمد، مرحبا سونے کی آمد، مرحبا میرے آقا کی آمد۔ مرحبا۔ ویسے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کیا حضور میلاد پر دلیل؟ آپ نے فرمایا تم دلیل مانگتے ہو اور میں کہتا ہوں دلم قربانت ہے دودے چراغ محفل مولد۔ فرمایا جڑا دیوا جڑی موم بتی حضور جانے جانا دے محفل میلاد دے اندر روشن ہوندی ہے، او دے وچوں جڑا دھواں نکلدا ہے اس دھوئیں دے اوتے میرا دل قربان ہے۔ عشق یہ عقل والوں کے مقدر میں کہاں ہے ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ امتی کلمہ پڑھ کر یہاں پھنسا ہوا ہے کہ صحابہ نے میلاد منایا ہے یا نہیں منایا، اور حضرت عثمان غنی نے 900 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش کر دیے تو لڈو نہیں پیش کیے ہوں گے۔ 900 اونٹ۔ صدیق اکبر نے تبوک کے موقع پر سارا مال نچھاور کر دیا تو انہوں نے کیک نہیں پیش کیا ہوگا، اور صحابہ نے اپنی جانیں وار دی، اپنے بچے قربان کر دیے تو انہوں نے قتلمے نہیں تقسیم کیے ہوں گے۔ یہ صرف حضور اکھاں بند ہونے دی دیر ہے تے سارے مسئلے دا حل آپ ہی آ جانا ہے۔ پھر فرشتے پوچھن گے کر ہاں تقریراں جڑیاں دنیا چ بیٹھ کے کردا سے، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ بلکہ سوال تو یہ پوچھنا چاہیے، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں حضور بڑی بڑی مسجدیں ویران ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر آباد کیوں ہیں، ان پر چراغاں کیوں ہوا ہے؟ اس کا جواب میں یہ دیا کرتا ہوں کہ بس انہی کے گھر جگمگاتے ہیں جن کے گھر پیا تشریف لاتے ہیں۔ بھائی اتنی بات، انہی کے گھر جگمگاتے ہیں جن کے گھر پیا تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے ہاں گلی میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ساتھ والے مبارکباد نہیں دیتے، برطانیہ سے فون آتا ہے جی تصویراں کر لو، تصویریں بھیجیں جی، کیا نام رکھا ہے جی، تو وہ پوچھا جاتا ہے کہ گلی والے نہیں مبارکباد دے رہے، وہ کہتے ہیں اس کا لگتا ہی کچھ نہیں ہے، اور باہر سے مبارکبادیں آ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا لگتا جو ہے۔ اب جو کہتے ہیں میں میلاد شریف مناتا ہوں اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، وہ کہتا ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ دونوں ہاتھ بلند کر کے رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اور یہ نعرہ تحقیق، سبحان اللہ، نعرہ غوثیہ۔ یہاں غوث اعظم دستگیر، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں سورہ محمد شریف کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، فرمایا جے تسی میرے محبوب واسطے نہیں نہ بولو گے اسی کسی اور نو لے آواں گے۔ اس کی بے نیازیاں دیکھیے،
بڑے بڑے نسب والے نہیں بولے تو اللہ علم الدین کو میدان میں لے آیا. اچھا پہلا سپارہ بھی کسی مولوی کو نہیں پڑھیا تے رب نے ازلاں چ نا کیڑا رکھوایا؟ علم الدین. پیر سیال جا کر یوں اپنی گردن آگے رکھ دیتے ہیں. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جا کر امامہ کھولتے ہیں اور یہ نہیں کہتے چہرے سے پردہ ہٹائیں، کہتے ہیں قدموں سے پردہ ہٹائیں. تو کسی نے کہا حضور یار اب خاموش ہو جاؤ، بیان سنو، خاموش ہو جاؤ. آپ بھی آگے بیٹھ جاؤ، آپ پہ تھوڑا ہی لا رہے انہوں نے جو کہہ رہے چپ ہو کے بیٹھ جاؤ، تسی بھی بیٹھ جاؤ میرے پاس. سبحان اللہ، شکر کرو. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا، جے تسی نہیں بولو گے کوئی اور بول لوے گا. فرمایا جب چلنے والے نہیں بولیں گے تو وہی چیئر والے میدان میں آ جائیں. آپ بڑا بے نیاز ہے، اس لیے بولا کرو. نعرہ رسالت. بس یہ میری بات ختم. حضرت ابو موسیٰ زرہونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار دو عالم علیہ السلام سے پوچھا حضور جی اسی نعرہ لانے تسی خوش ہوندے ہو؟ سرکار نے پوچھا تو دس تو لا کے خوش ہونا ہے؟ عرض کی حضور اسی تے بڑا ہی خوش ہوندے ہیں. فرمایا من فرح بنا فرحنا بھی. فرمایا چلیا جے تو امتی ہو کے خوش ہو سکتا ہے، اسی لجپال ہو کے نہیں خوش ہو سکتے. بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. بس جی آپ قدرتی ہیں. ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. جی میں ملنگ ہوں جی حضرت غازی علم الدین شہید علیہ رحمۃ. ہمارے ایک بہت بڑا نام ہے دنیا علم میں. اس بندے کا حافظہ چلا گیا جی، ابھی وہ زندہ ہے بندہ. اس بندے کا حافظہ چلا گیا، بہت بڑا نام ہے بہت بڑا. تو وہ بندہ چلا گیا حضرت قبلہ استاذ گرامی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے پاس اور کہنے لگا میرا حافظہ چلا گیا. تو آپ فرمانے لگے 40 دن جا کے حضرت غازی علم الدین شہید صاحب دی بارگاہ چلا کر تیرا حفظہ واپس نہ حسن پڑھ لیں. جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے یہ وصیت کی. آپ نے فرمایا کہ میرے مزار کے اوپر چھت نہیں ہونی چاہیے. کسی نے کہا کیوں؟ ادب کس کو کہتے ہیں، عشق کس کو کہتے ہیں؟ ہم بہت پیچھے. حضرت غازی علم الدین شہید علیہ الرحمہ نے فارسی میں شعر لکھے ہیں، فارسی زبان میں شعر لکھے ہیں. اور پیر سیال علیہ الرحمہ جب آپ کے پاس میاں والی جیل میں گئے تو آپ نے پیر صاحب کو کہا حضور سورہ یوسف دی ذرا تلاوت سے کرو. پیر صاحب تلاوت کرتے کرتے انوار الہیہ کے نزول کے معاملات کی وجہ سے آپ کو متشابہات لگ گئے. چنگا بھلا حافظ بھی بھول جاتا ہے سورہ یوسف پڑھتے ہیں. تو پیر صاحب کو جب متشابہات لگتے تو علم الدین کہتے حضرت یہاں سے یوں پڑھیے، حضرت یہاں سے یوں پڑھیے، ایتھے اے لفظ آنا ہے. تو پیر صاحب حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ تسی کڑے مدرسے چو سورہ یوسف یاد کی تھی؟ فرمایا بس اتنا فرق ہے تسی قرآن پھٹی تے رکھ کے پڑھیا تے سن قرآن والے نے قرآن پڑھا چھڑیا. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جناب علم الدین یہ جو میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا تھا نا جی، مسئلہ ماننے کا ہے، صرف ماننے کا مسئلہ. آپ مان لیں آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. جناب علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب آپ شہید ہو گئے آپ نے خط لکھا تھا اس سے پہلے، اور وہ بنام علامہ اقبال تھا کہ اقبال تیری سنی جاندی تے میں داتا صاحب دے شہر دفنا دیں. تو آپ یہاں سے چلے 13 دن ہو چکے تھے جی میاں والی کے اندر آپ کو دفنائے ہوئے اور لاوارسوں کے قبرستان میں. تو اقبال وہاں پہنچا تو لوگ کہنے لگے قبر نہ کھولنا، پتہ نہیں اندر کی ہو رہا ہوگا. آپ نے فرمایا یہ عاشق کی قبر ہے، مولوی دی ہوندی تے نہ کھول دے، کیونکہ مولوی تول کے بیان کرتا ہے نا، تو عاشق کھل کے بیان کرتا ہے. مولوی پڑھ کے بیان کرتا ہے، عاشق دیکھ کے بیان کرتا ہے. اقبال نے کہا کھولو کھولو، کیونکہ ابھی میں داتا صاحب سے چلا نہیں تھا تو مجھے علم الدین کے کفن کی خوشبوئیں لاہور آ رہی تھی. قبر کھولی
تو یہ ابھی رائے محمد کمال زندہ ہیں جی، جنہوں نے یہ کتاب لکھی، اگرچہ اس کتاب پر پابندی ہے. رائے محمد کمال کی کتاب ہے ناموس رسالت کے 7 شہید. یہ پڑھیں، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، آپ کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی اللہ کے فضل سے. تو اس میں رائے محمد کمال لکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر تھا سکھ. اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ 13 دن گزر گئے، اکتوبر کا مہینہ ہے اور پھر بھی خوشبوؤں کے ہلے آ رہے، تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. جناب کو جب لاہور لایا گیا تو یہ خط علم الدین نے لکھا تھا کہ میری ایک آرزو ہے کہ مجھے داتا صاحب کے شہر میں دفنایا جائے. پھر جب علامہ اقبال نے دفنایا تو ننکانہ، قصور، شیخپورہ، لاہور، ان 4 ضلعوں کے اندر پھول ختم ہو گئے تھے جناب. 1929 کے اندر آپ کا جنازہ اٹھا ہے، اور اس وقت لاہور کی آبادی 2 لاکھ تھی اور جنازے میں جو افراد آئے وہ 6 لاکھ تھے. بندہ حیران ہوتا ہے کہ آبادی 2 لاکھ ہے، 6 لاکھ آدمی کہاں سے آ گیا. غیب سے آواز آئی، چلیا تینوں پتہ نہیں مالک تگڑے ہون تے کنڈ نہیں لگن دے دے. مالک کتنا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول جناب کو جب حضرت علامہ اقبال سب سے آخر میں آپ کی قبر انور سے باہر نکلے تو ایک بات آپ کے کان میں عرض کی کہ حضور میں تو پوری کر چھڈی تاڈی، ہن ایک میری بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے پوری کر دی، اب ایک میری عرض بھی ہے. تو علم الدین علیہ رحمہ کے لب حرکت میں آئے اور کہا بولیے. 10 کیڑی گل ہے. اب بندہ تو کہتا ہے کہ وہ مردہ کیسے بول سکتا ہے، چلیا وہ مردہ ہے ہی نہیں، وہ تو شہید عشق نبی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ساڑھے تاڑے ورگے ہوندے تھے پہمیں نہ بول سکتے، مگر وہ اور لوگ تھے. تو علم الدین بول، یہ ساری وہ کتابیں جو کسی مولوی نے نہیں لکھی جس کی میں بات آپ کو کر رہا ہوں. تو علم الدین بول کے کہنے لگے 10 جی کی مسئلہ ہے تیرا. اقبال نے روک کر عرض کی بس میری ایک ہی آرزو ہے، جب رسول اللہ کا دیدار ہو تو میرا سلام عرض کر دیجئے گا. بس بات ختم. اگو جڑا جواب علم الدین نے دیتا، علم الدین نے کیا باہر نکلنا ویکھدا نہیں، رسول اللہ آ بھی رہنے. بس آپ یوں عشق کیجئے، یوں محبت کیجئے، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور آمین، آمین.